معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم امام بخاری رحم اللہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں جانیں گے، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ تو ہوگا اور حدیث سے بھی ہمارا ذوق و شوق بڑھ جائے گا۔ ویسے بھی علم کا حصہ ہے کہ ہم جانیں کہ جن کی کتاب احادیث کی ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے حالات کیا تھے۔ تو آئیے جانیں۔ امام بخاری رحم اللہ، جن کی صحیح بخاری کا درجہ قرآن کے بعد ہے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ شوال کی 194 ہجری کی 13ویں یا 16ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری رحم اللہ تھا، کیونکہ ان کے دادا جو تھے وہ یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اس لیے قبیلے جعفی سے آپ کا تعلق تھا۔ امام بخاری رحم اللہ بچپن میں اندھے تھے۔ ان کی والدہ ہمیشہ دن و رات اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی آنکھ کی بینائی لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی دعائیں قبول کی، اور ایک رات جب وہ سوئی تو ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب وہ صبح اٹھی تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 10 برس کی عمر ہی میں آپ کو احادیث سے محبت ہو گئی اور حاصل کرنے کا ذوق و شوق بڑھ گیا۔ حافظہ بہت تیز تھا، نہایت ہی ذہین تھے، جو بھی سنتے اور پڑھتے فوراً یاد ہو جاتا۔ 16 سال کی عمر میں ہی آپ کو بہت سی احادیث یاد ہوگی اور کئی کتابیں حفظ ہو گئی۔ اس عمر میں آپ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے ارادے سے مکہ گئے اور واپسی پر ان دونوں کو تو بھیج دیا، مگر خود وہیں احادیث کو جمع کرنے کی نیت سے رک گئے اور بہت سی احادیث اکٹھا کی۔ انہی دنوں میں آپ نے تاریخ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام فضل الصحابہ والتابعین ہے، جو نہایت مستند کتاب ہے۔ اس کے بعد احادیث جمع کرنے کی غرض سے کئی شہروں کا رخ کیا، جیسے شام، بصرہ، مصر وغیرہ، اور اپنے علم کو بڑھاتے گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اسحاق بن راہویہ کے مکان میں مجلس اکٹھا ہوئی تھی، علمی بحث ہو رہی تھی۔ امام بخاری بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس محفل میں کئی استاد و شاگرد، دوست و احباب سب جمع تھے۔ ایک شاگرد نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک حدیث کی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں صرف مستند احادیث ہو، جس سے تمام مسلمان نفع حاصل کرے اور لوگوں کو پڑھتے وقت صحت و ذوف کی پریشانی نہ ہو، یعنی وہ ہر طرح سے صحیح ہو اور لوگ سیدھے حدیثوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ خیال سن کر امام بخاری بہت خوش ہوئے۔ ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ گھر پہنچے اور صحیح بخاری کی ترتیب شروع کر دی اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح و مستند احادیث کو چن کر صحیح بخاری کو لکھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام بخاری اس طرح حدیث کاغذ پر لکھتے تھے کہ پہلے تو حدیث کا انتخاب کرتے کہ کون سی حدیث لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو صحیح بخاری میں اپنے ہاتھ سے لکھتے۔ اس طرح انہوں نے 16 سال کی مدت میں صحیح بخاری کو مکمل۔ اس کے بعد ایک روز ایک واقعہ پیش آیا کہ خالد بن زاہلی، جو کہ بخارا کے حاکم تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے گھر آ کے میرے بیٹوں کو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں کا درس دے۔ تو انہوں نے منع فرما دیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے علم حاصل کریں تو انہیں میرے گھر بھیج دیں، کیونکہ میں اس طرح گھر گھر جا کے علم حدیث کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو حاکم نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ جب میرے بچے علم سیکھنے آئے تو اس وقت کسی اور دوسروں کو علم نہیں دینا۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی منع فرما دیا اور کہا کہ یہ تعلیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جس پر تمام کا حق ہے۔ اس بات پر حاکم ناراض ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کو بخارا چھوڑنا پڑا اور پھر بخارا سے نیشا پور چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حاکم کے اس برتاؤ کی وجہ سے خلیفہ وقت جو تھے ان کے حکم سے اسے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، یعنی ان کو نکالنے کے عمل میں جو بھی شریک تھے ان کا بھی حشر برا ہوا۔ نیشا پور سے بھی آپ جلد ہی نکل گئے، کیونکہ یہاں کے حاکم سے بھی آپ کی بنی نہیں اور بددل ہو کر آپ مقام خرتنگ چلے گئے، جو سمرقند سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ آخرکار مخالفوں اور حاسدوں نے جب آپ کو بہت تنگ کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ زمین تیری وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب تو میرا فیصلہ کر دے اور مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے دعا سن لی اور عید الفطر کے دن 256 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ 62 سال عمر پائی۔ ساری عمر صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے اور دین اسلام پر گزار دی۔ اتنی مشہور احادیث کی کتاب جو کہ ہم بھروسے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ ہے مختصر سی امام بخاری رحم اللہ کی زندگی کے حالات۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ساتھ ہی ہماری بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔